اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم۔ میرے اچھے سامعین، اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ کیا یہی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ کریم بندے کے اعمال کو نہ دیکھے اور اسے بے حساب نواز دے، اس طرح سے نواز دے کہ اس انسان کو خود اپنے مقدر پر رشک آنے لگے؟ اللہ کا فضل کیسے کام کرتا ہے؟ اللہ کا فضل کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی کہانی جو مجھے بہت زیادہ انسپائر کرتی ہے، میرے دل کی کیفیت کو عجیب کر دیتی ہے جب کبھی میں اس کہانی کے بارے میں سوچتی ہوں۔ دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملاح کا بیان ہے کہ ایک دن ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریا کے پار اتار دو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ وہ بزرگ میری کشتی پر سوار ہو گئے اور میں نے انہیں دریا کے پار اتار دیا۔ جب وہ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ میں نے کہا جی حضور، ضرور قبول کروں گا۔ انہوں نے فرمایا کہ کل فلاں درخت کے پاس ظہر کے وقت آنا، تم کو وہاں میری لاش ملے گی، تم مجھ کو غسل دینا اور میرے سرہانے جو کفن تم کو ملے اس کو مجھے پہنا کر اسی درخت کے نیچے دفن کر دینا، اور میری گدڑی اور عصا اور مشق کو اپنے پاس رکھنا، اور جو شخص ان تینوں چیزوں کے طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کو یہ سب سامان دے دینا۔ میرے اچھے سامعین، ملاح کا بیان ہے کہ میں ان بزرگ کی وصیت کو بھول گیا اور بجائے ظہر کے عصر کے وقت مجھے خیال آیا تو میں اس درخت کے پاس حاضر ہوا تو واقعی ان بزرگ کو مردہ حالت میں پایا۔ میں نے وصیت کے مطابق ان کو کفن پہنایا، اس میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جو ہی ان کا جنازہ تیار کیا، ایک دم ناگہاں ایک طرف سے انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آ گئی اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے ان بزرگ کو دفن کر دیا اور اپنے گھر آ کر رات میں سو رہا۔ صبح سویرے ہی ایک جوان جو ناچنے گانے والے بھانڈ کا لڑکا تھا میرے پاس آیا، نہایت ہی باریک کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی اور بغل میں ستار دبائے میرے سامنے کھڑا ہو گیا، اور میں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا، فلاں بن فلاں تم ہی ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، پھر جو تمہارے پاس میری امانت ہے مجھے دے دو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں اس کی خبر کیوں کر ہو گئی؟ اس نے کہا، یہ نہ پوچھیے۔ میں نے کہا، تم کو بتانا ہی پڑے گا۔ میرا اصرار سن کر اس نے کہا، بھائی میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ گزشتہ رات ایک شادی میں ساری رات ناچتا اور گاتا رہا۔ جب صبح کو اذان فجر ہوئی تو میں ناچ ختم کر کے سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھے جھنجھوڑ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھ کو اس کا قائم مقام بنا دیا ہے، لہٰذا تو فلاں ملاح کے یہاں جا کر اس وفات پا جانے والے ولی کے تبرکات وصول کر لے جن کو وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانت ملاح کے پاس رکھ کے دنیا سے تشریف لے گئے ہیں۔ میرے اچھے سامعین، ملاح نے بیان کیا کہ میں نے ان بزرگ کی تینوں چیزیں حسب وعدہ وصیت بھانڈ لڑکے کو دے دی۔ لڑکے پر سامان ہاتھ میں لیتے ہی ایک انقلابی کیفیت نمودار ہو گئی۔ اس نے باریک کپڑوں کو اتار کر میری کشتی میں پھینک دیا اور کہا، تم میرے ان کپڑوں کو جسے چاہو جیسے چاہو بطور صدقہ دے دینا۔ خود اس نوجوان نے گدڑی پہنی، عصا اور مشق لیے اور چل دیا۔ ملاح کہتا ہے کہ میں اس بھانڈ کے لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا، یہاں تک کہ رات آ گئی اور میں روتے روتے سو گیا۔ دل میں محرومی یہ تھی کہ وہ شخص جس کو اس بزرگ کے تبرکات ملے وہ میں بھی تو ہو سکتا تھا، اور خیال یہ بھی تھا کہ ایک بھانڈ کا لڑکا جو زنانہ کپڑے پہنتا ہے، جس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے، جو ناچنے گانے والے کا لڑکا ہے، جس کی بغل میں ستار دبا ہوا تھا، اس کو اتنی بڑی سعادت مل گئی۔ یہ سوچتے سوچتے میں سو گیا، روتے روتے۔ اس رات خواب میں
اللہ کریم کا دیدار ہوا اور اللہ نے مجھ سے ارشاد فرمایا تم پر یہ گراں گزرا کہ میں نے اپنے ایک گناہگار بندے پر احسان فرما کر اس کو اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، اے میرے بندے، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں، اور میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔ حوالہ کتاب روحانی حکایات، مصنف حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، پیج نمبر 226 and 227۔